السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ باب بیع الثمار سنین والجائحات۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سنن ابن ماجہ ابواب التجارات سماعت فرما رہے تھے۔ ابواب التجارات کا عنوان نمبر 33 ہے، آئندہ سالوں کی فصل پیشگی فروخت کرنا اور فصل پر آفت کا آ جانا۔ حدیث نمبر 2218۔ حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال کا آئندہ پیدا ہونے والا پھل فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع السنین سے منع کیا ہے۔ بیع السنین سے مراد کیا ہے کہ کوئی شخص آئندہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال اس کا پھل پہلے ہی بیچ دے اور اس کی قیمت وصول کر لے، تو یہ ممنوع ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ آئندہ سالوں کے اندر پیداوار کیسی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پھل آ کر تباہ ہو جائے اور خریدار کی رقم ضائع ہو جائے، تو اس لحاظ سے یہ دھوکے والی تجارت کے اندر، بیع کے اندر اس کی شمولیت ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے آپ نے تفصیل کے ساتھ روایات سن لی تھی، اس کے اندر آپ علیہ السلام نے دھوکے کی تجارت سے منع کیا، تو اس لیے آئندہ سالوں کے پھل کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر خریدار کے ساتھ دھوکے کی گنجائش موجود ہے۔ حدیث نمبر 2219۔ حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پھل فروخت کرے پھر اس پر آفت آ جائے تو اس بیچنے والے کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے مال سے کچھ بھی نہ لے، یعنی اس کی قیمت وصول نہ کرے۔ وہ اپنے بھائی کا مال کس وجہ سے لیتا ہے؟ اس حدیث کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ رقم کس کے بدلے میں ہے؟ مال کے بدلے میں لی جا رہی ہے، کہ آپ اس کو مال دو گے اس لیے خریدار آپ کو رقم دے رہا ہے۔ جب باغ کا پھل بیچا گیا تھا اس وقت پھل قابل استعمال نہیں تھا، تو گویا کہ خریدار نے وہ چیز وصول ہی نہیں کی، بلکہ یہ صرف وعدہ تھا کہ پھل تمہیں ملے گا۔ جب پھل ضائع ہو گیا تو اس طرح خریدار کو کچھ بھی نہیں ملا، جبکہ وہ رقم یا تو پیشگی ادا کر چکا ہے یا پھر اس نے ادا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح صرف کیا ہے، وہ رقم تو ادا کرے گا لیکن وصول کچھ نہیں کر سکے گا، تو اس لیے یہ ناجائز ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عَلَىٰ مَا يَأْخُذُ أَحَدُكُم مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال کس وجہ سے لیتا ہے، یعنی اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ مال لے کر اس کے عوض کیا دیا جائے، کیا اس نے دیا ہے۔ ظاہر ہے مال کے بدلے میں خریدار کو کچھ بھی نہیں ملا تو پھر وہ قیمت کس چیز کی وصول کر رہا ہے، تو اس لیے اس صورت کے اندر قیمت لینا اس کے لیے جائز نہیں۔ اگر قیمت اس نے لی ہے تو واپس کر دے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔